بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر محفل خطیب اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ حافظ محمد رمضان مکھڈوی صاحب زادک اللہ علما و عملا، زینت السادات، رونق محافل اہل سنت عزیزم سید زین حسن شاہ صاحب کاظمی، ممتاز مداح رسول محترم محمد عادل وحید نقشبندی صاحب، بلبل مدینہ حافظ محمد رضوان صاحب، دیگر ارباب علم و دانش، بزرگان دین و ملت، آج ہم سب چودھری ظہیر شہزاد صاحب اور چودھری خاور نصیر صاحب کے والد مرحوم چودھری محمد مسکین صاحب اور چودھری محمد شبیر صاحب کے بھائی مرحوم چودھری محمد نصیر صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے اس بابرکت میں محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس محفل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ چودھری محمد نصیر صاحب کی قبر کو جنت کا باغیچہ فرمائے۔ ایسی محافل کے بے شمار فوائد ہوتے ہیں، اور مرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے بہت ساری برکات عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امتی امت مرحومۃ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام امتوں سے بڑھ کر میری امت پہ رحم فرمایا ہے۔ وہ رحم کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، تدخلوا قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب علیها۔ اللہ کا رحم یہ ہے کہ میری امت کے لوگ جب قبروں میں داخل ہوں گے تو گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے، اور کل قیامت کے دن جب قبروں سے باہر نکلیں گے تو ان پر کسی گناہ کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ قبر کے اندر ہی ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اور کیسے ختم ہوں گے؟ حضور نے یہ وجہ بھی ارشاد فرمایا، تمحص باستغفار المؤمنین۔ فرمایا مرنے والا تو مر کے قبر میں چلا گیا، اس کے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعا کرے گی، اللہ اس دعا کی برکت سے مرنے والے کے گناہوں کو قبر کے اندر ہی معاف فرما دے گا۔ یہ محفل رواج نہیں ہے، ایک رسم نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد ہے کہ اتنا بڑا جرگہ مل کر جب چودھری محمد نصیر صاحب مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرے گی تو اللہ کسی ایک بزرگ کی برکت سے ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور انہیں اللہ تعالی جنت میں اچھا مقام عطا فرمائے گا۔ چونکہ وقت بالکل مختصر ہے، میں
2-3 باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص چودھری محمد نصیر صاحب کی اولاد کے لیے اور بالعموم آپ سب کے لیے، کہ جب ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے کے بعد ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، ضروری کام، صرف جمعرات، چیلم، کل یا سالانہ کے موقع پر ان کے لیے دعا نہیں کرنی، بلکہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ہر روز بلا ناغہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، اور بہت بہتر ہے کہ ہر روز فجر کی نماز سے پہلے قرآن پڑھیں یا فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھیں، اور جتنا پڑھیں اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال ثواب کرے، تاکہ ہر روز ادھر جب سورج چڑھے ادھر آپ کی طرف سے تحفہ آپ کے والدین کو قبر میں عطا فرمایا جائے۔ تو ان کے لیے کثرت کے ساتھ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اس سے 2 بڑے فائدے ہوں گے، ایک مرنے والے کو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور دوسرا فائدہ دعا کرنے والے کو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، زندہ ہوں تو ان کی صحت کے لیے، فوت ہو جائیں تو ان کی بخشش کے لیے، جو کثرت کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں ہونے دیتا، اس کا رزق کبھی بے برکتہ نہیں ہوتا۔ اور جو دعا نہیں کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فانه ينقطع عنه الرزق۔ آقا فرماتے ہیں جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت نازل کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جو والدین کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت نازل کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جو کثرت کے ساتھ والدین کے لیے دعا کرتا ہے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ نے تمام دنیا کی ولایت کا تاج عطا فرمایا ہوا ہے، سرتاج ولایت ہے، سرچشمہ ولایت ہے، اور صرف ولی نہیں ولی ساز ہیں، وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی کہ اے مولا، میں کماتا بہت ہوں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ میری کمائی جاتی کدھر ہے، کمائی میں برکت نہیں ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص کا یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایک ایک نوکری کیا کرتے تھے اور پورا خاندان پلتا تھا، اور ہم 3 نوکریاں کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی رزق جاتا کدھر۔ دولت پہلے سے بڑھ گئی ہے، رزق برکت ختم ہو گئی۔ تو اس نے مولا علی سے پوچھا کہ اے مولا علی، کماتا میں ٹھیک ہوں لیکن سمجھ نہیں آتی دولت جاتی کدھر ہے، برکت نہیں ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اے رزق میں بے برکتی کی شکایت کرنے والے، کہیں تو فجر کی نماز پڑھ کے فوراً سو تو نہیں جاتا؟ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ مولا علی فرماتے ہیں کہیں تو فجر کی نماز پڑھ کے فوراً سو تو نہیں جاتا؟ پتہ چلا جو فجر کی نماز پڑھے اور پڑھ کے فوراً سو جائے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، جو قوم سو کے ہی 11 بجے اٹھے اس کے رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کا جب وہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرشتے ندا کرتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہم نے رزق کے دروازے کھولے ہوئے، اور ہماری قوم بستر تان کے سو رہی ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں۔
تو مولا علی نے پوچھا کہیں فجر کی نماز پڑھ کے فوراً سو تو نہیں جاتا؟ اس نے کہا نہیں حضور، میں تو فجر پڑھ کے فوراً اپنے کام کاج کی طرف نکل جاتا ہوں۔ آپ نے دوسری بات پوچھی، فرمایا رزق میں بے برکتی کا سوال کرنے والے، کہیں تو بے ادبی کی وجہ سے بوڑھوں سے آگے آگے تو نہیں چلتا؟ آج ہمارے جوانوں کا حال کیا ہے؟ وہ اپنے باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ابا تو جاہل ہے، میں پڑھا ہوا ہوں، تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جو بے ادبی کی وجہ سے بزرگوں کے آگے آگے چلے اس کے رزق میں بھی برکت نہیں رہتی۔ اس نے کہا نہیں حضور، میں تو بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ مولا علی نے تیسری بات پوچھی، کہا رزق میں بے برکتی کی شکایت کرنے والے، کہیں تو اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگنا بھول تو نہیں گیا؟ اس نے کہا ہاں حضور، عرصہ ہوا میں نے اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کی، عرصہ ہوا والدین کے لیے دعا نہیں کی۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ تیرے رزق میں برکت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فانه ينقطع عنه الرزق، جو والدین کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت اتارنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے صحت اور بخشش کی دعا کریں، زندگی کی دعا کریں، نیکی کی دعا کریں، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں بلا ناغہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، صرف اپنے لیے نہیں، صرف والدین کے لیے نہیں، حضور کی ساری امت کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ کے مقرب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کو وہ دعا کا سٹائل، وہ دعا کی ترتیب، وہ دعا کا انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قیامت تک قرآن مجید میں محفوظ فرما دیا۔ قرآن مجید کا 13واں پارہ سورہ ابراہیم، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر فرمایا۔ میں چودھری محمد نصیر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، آپ نے سن کر محبت سے ان کے ایصال ثواب کے لیے سبحان اللہ بھی کہنا ہے۔ سنیے اللہ رب العزت دعا کا کون سا سٹائل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ اکبر، ذرا سبحان اللہ سینے کا زور لگا کے کہیے، اگر سبحان اللہ کہنے پہ ٹیکس لگا تو بل مجھے دیجئے گا، میں ادا کر دوں گا۔ ماشاءاللہ تبدیلی کا ہمیں بڑا شوق تھا، وہ آ چکی ہے، اور مہنگائی کس عروج پر ہے سب کو پتہ ہے، پر اس مہنگائی کے دور میں بھی سبحان اللہ کہنے پہ کوئی آپ سے پیسے نہیں لے گا۔ ذرا اس لیے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں قرآن کی آیت پھر پیش کرتا ہوں، آپ نے پھر اسی محبت سے ذرا کہنا ہے سبحان اللہ۔ قرآن سن کر تو سبحان اللہ دل سے کہنا چاہیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ میری بخشش فرما، ربنا اغفر لی، اللہ میری بخشش فرما، ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اگر اپنے والدین کے لیے کوئی اور دعا نہ مانگ سکیں، 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد یہی مانگ لیا کریں، یہ بھی والدین کے لیے دعا ہے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ والدین کے لیے دعا مانگیں، یہ آج کی محفل کا پہلا درس۔ زندہ ہیں تو صحت کے لیے، فوت ہو گئے ہیں تو بخشش کے لیے۔ دوسرا درس، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں کوشش کریں ہر روز ان کی قبر کی زیارت کریں، ہر روز ان کی قبر پہ جائیں۔ اگر ہر روز نہیں جا سکتے تو کم از کم ہر جمعے کو بلا ناغہ ان کی قبر پہ حاضری دیں، ہر جمعے کو ان کی قبر پہ حاضری دیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ، جو بندہ ہر جمعے کو والدین کی قبر پہ حاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں قبروں پہ جانے سے کیا ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں جاہل دیکھ، حدیث میں آتا ہے گناہوں کی بخشش ملتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو والدین کی قبر پہ ہر جمعے کو جاتا ہے غفر لہ، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات حضور فرماتے ہیں وَكُتِبَ عِندَ اللَّهِ بَرًّا، وفی روایت وَكُتِبَ بَرًّا، اللہ تعالیٰ وقت آتا ہے جو ہر جمعے کو والدین کی قبر پہ جاتا ہے اس بندے کو عام بندوں سے نکال کر اپنے ولیوں کی فہرست میں شامل فرما دیتا ہے، جو ہر جمعے کو قبر پہ حاضری دیتا۔ اب اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ تمہارا باپ اللہ کا ولی ہو پھر اس کی قبر پہ جاؤ گے تب گناہ بخشے جائیں گے، تمہاری ماں وقت کی رابعہ بصریہ ہو پھر اس کی قبر پہ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ولیوں میں شامل فرمائے گا۔ نہیں، باپ پرلے درجے کا گناہگار کیوں نہ ہو، ماں پرلے درجے کی بدکار کیوں نہ ہو، لیکن بچہ اگر ہر جمعے کو اس کی قبر پہ حاضری دیتا رہے گا اللہ گناہ معاف بھی فرمائے گا، نیک بندوں میں شامل بھی فرمائے گا۔ آپ سبحان اللہ بڑی محبت سے فرما رہے ہیں، تو میں ایک قیمتی جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک قیمتی جملہ، لیکن اس قیمتی جملے پہ پھر آپ نے خاموش نہیں رہنا، توجہ سے جملہ سننا ہے، سمجھنا ہے، سمجھ آئے تو پھر دل سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جو والدین کی قبر پہ ہر جمعے کو جاتا ہے اللہ گناہ معاف بھی فرماتا ہے، ولیوں کی فہرست میں شامل بھی کر دیتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شاہ صاحب توجہ فرمائیے گا، جملہ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، جو گناہگار باپ کی قبر پہ جائے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جو گناہگار ماں کی قبر پہ جائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جو گناہگار والدین کی قبر پہ جائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جو اللہ کے ولی کی قبر پہ جائے اللہ اسے کیا عطا فرماتا ہوگا۔ گناہگار کی قبر پہ جانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ جانے سے رب کیا عطا فرماتا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ والوں کی قبروں پہ جانا۔ میرے مصطفیٰ ہر سال شہدائے احد کے مزارات پہ جایا کرتے تھے، قبروں پہ جانا شرک ہوتا تو میرے آقا شہدائے احد کے مزارات پہ نہ جاتے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کی آخری وصیتیں کیا تھیں؟ ایک وصیت یہ تھی، مولا کائنات مولا علی سے ارشاد فرمایا، اے علی جن ہاتھوں سے تم نے مدینے کے تاجدار کو آخری غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے تم نے ابو بکر صدیق کو بھی آخری غسل دینا۔ اللہ اکبر، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اگر صدیق اکبر مولا علی سے محبت نہ کرتے تو کبھی انہیں غسل دینے کی وصیت نہ کرتے، اور اگر مولا علی صدیق اکبر کا دل سے احترام نہ کرتے تو کبھی انہیں آخری غسل نہ دیتے۔ صدیق اکبر نے وصیت کر کے مولا علی نے غسل دے کے بتا دیا، صدیق علی سے محبت کرتے ہیں، علی صدیق سے محبت کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ فرمایا اے علی آخری غسل تم نے دینا ہے، اور ساتھ فرمایا جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، جنازہ پڑھ لیا جائے تو میرے جنازے کی چارپائی کو مدینے کے تاجدار کے روضہ کے دروازے کے سامنے رکھ دینا اور عرض کر دینا، اے مدینے کے تاجدار غار کا ساتھی مزار کا ساتھی بننا چاہتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے حضور کے روضے کے اندر دفن کر دینا، اور اگر دروازہ خود بخود نہ کھلے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ اللہ اکبر، صدیق کا عقیدہ دیکھیے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور کے روضے پہ کیوں جا رہے ہو؟ حضور کے روضے پہ جانا شرک ہے، بدعت ہے۔
صدیق کہتے ہیں میں مر بھی جاؤں تو میری میت مصطفیٰ کے روزے میں لے کے جانا. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. اور دوسرا صدیق نے کہا جا کے عرض کرنا آقا غلام مزار کے اندر آنے کے لیے حاضر ہے. گویا صدیق کا یہ عقیدہ تھا جو مصطفیٰ کے روزے پہ جانتا ہے مصطفیٰ آنے والے کو پہچانتے بھی ہیں, اس کی آواز سنتے بھی ہیں. اور ساتھ کہا اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا, نہیں تو جنت البقیع میں دفن کرنا. تو صدیق کا یہ عقیدہ تھا اگرچہ مصطفیٰ دنیا سے جا چکے ہیں, اگرچہ مدینے کے تاجدار اپنی قبر کے اندر آرام فرما ہے, لیکن رب نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا ہوا ہے مصطفیٰ قبر میں لیٹ کر بھی اگر چاہیں تو مصطفیٰ کی چاہت پر مصطفیٰ کے روزے کا دروازہ کھل سکتا ہے. اور پھر ایسے ہی ہوا جب صدیق اکبر کی میت کی چارپائی کو حضور کے روزے کے سامنے رکھا گیا تو عرض کی گئی آقا غار کا ساتھی مزار کا ساتھی بننے کے لیے حاضر ہے. تو کیا ہوا, کنڈی خود بخود ہلنے لگی. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر اس بات کو لکھتے دروازے کے کواڑ خود بخود کھلنے لگے اور روزہ اقدس سے آواز آنے لگی ادخل الحبیب الی الحبیب. مصطفیٰ کی آواز آئی کہ مصطفیٰ کے ساتھی ابو بکر کو مصطفیٰ کے ساتھ دفن کر دیا جائے. جو لوگ کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گیا, ارے جاہل جو مٹی میں مل گیا تو نے اس کا کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ کسی قادیانی کا کلمہ پڑھ لیتا. وہ تیرا کوئی رسول ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا. میرا رسول کل بھی زندہ تھا, میرا رسول آج بھی زندہ ہے. ایک پنجابی کا شاعر ہے, پنجابی کا شاعر, وہ حیات النبی کے منکروں سے ایک سوال کرتا ہے. ذرا توجہ سے سنیے گا, پنجابی کا شاعر ہے. وہ سوال کیا کرتا ہے, جو حیات رسول دہن منکر, جو کہتے ہیں حضور زندہ نہیں ہے, جو حیات رسول دہن منکر دسو کون روزے وچو بولیا سی. کہتا ہے اگر حضور مار کے مٹی میں مل گئے تو بتاؤ روزے کے اندر سے بولا کون تھا. اور اگلا مصرع سنیں گے تو آپ خود دل سے کہیں گے سبحان اللہ. جو حیات رسول دہن منکر دسو کون روزے وچوں بولیا سی. نالے اپنے یارے غار دے لئی دسو کس نے کنڈا کھولیا سی. نالے اپنے یارے غار دے لئی دسو کس نے کنڈا کھولیا سی. تو سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کی آخری خواہش یہی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد بھی مصطفیٰ کے روزے پہ لے جایا جائے. تو اللہ والوں کی قبروں پہ جانا, ان کے مزارات پہ جانا سنت مصطفیٰ بھی ہے, سنت صحابہ بھی ہے. صحابہ کا اصلی نوکر وہ ہے جو اللہ والوں کے مزارات پہ حاضری دیتا ہے. تو والدین جن کے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دوسرا کام یہ ہے کہ وہ ہر جمعے والے دن والدین کی قبروں پہ حاضری دیا کرے. اور تیسرا کام, جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس دوستی کو ہمیشہ قائم رکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا, ماں باپ اگر فوت ہو جائیں تو ان کے جو دوست اعزاء اقربا رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا. اس حدیث پاک کو دل کی تختی پہ لکھیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قبر میں لیٹے ہوئے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے, اللہ, انسان زندہ ہو تو اس سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے نا, مر کے قبر میں چلا گیا تو اس سے اچھا سلوک کیسے ہوگا. لیکن میرے آقا نے فرمایا جو قبر میں لیٹے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ باپ کے دوستوں کا احترام کرے.
باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا در حقیقت والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا احفظ ود ابی کا لا تقطعہ. آقا نے فرمایا جب والد فوت ہو جائے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس دوستی کو قائم رکھو. احفظ حفاظت کرو، لا تقطعہ باپ کے دوستوں کے ساتھ قطع تعلق نہ کرو. اور اگر تم نے قطع تعلق کر دیا تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تقطعہ ان سے قطع تعلق نہ کرنا. اگر قطع تعلق کر دیا تو اللہ تعالیٰ تم سے چہروں کا نور کھینچ لے گا، تم سے چہروں کا نور کھینچ لے گا. پتہ چلا جو باپ کے دوستوں کا احترام نہیں کرتا اس کے چہرے پہ کبھی نور نظر نہیں آتا. میں ایک خاص نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو باپ کے دوستوں کا احترام نہیں کرتا اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا. جو باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا آقا فرماتے اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا. سیدنا ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ کے دوست ہیں، سیدنا عمر فاروق میرے مصطفیٰ کے دوست ہیں. جو باپ کے دوستوں کا احترام نہ کرے اس کے چہرے پہ بھی نور نہیں ہوتا. جو مصطفیٰ کے دوستوں کا احترام نہ کرے اس کے چہرے پہ بھی نور نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے پھر کہ دیکھ لیجئے جو صدیق و فاروق کے گستاخ ہوتے ہیں ان کے جھنڈے بھی کالے، چہرے بھی کالے، پگڑیاں بھی کالی، زبانیں بھی کالی اور دل بھی کالے، سب کچھ کالا. کیوں؟ وہ مصطفیٰ کے دوستوں کے بے ادب ہے، وہ مدینے کے تاجدار کے دوستوں کا بے ادب ہے. جو حضور کے دوستوں کا بے ادب ہو ان کے چہرے پہ بھی نور نہیں ہو سکتا. اور نور کن کے چہروں پہ ہوتا ہے؟ اگر آپ مہربانی فرما دیں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھ دیں، پیچھے رکھ دیں. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو والدین کے دوستوں کا احترام نہیں کرتا، جو باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا. اور جو مدینے کے تاجدار کے دوستوں کا احترام نہ کرے. حالانکہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام آج بھی صدیق اکبر کا مکروز ہے. اسلام آج بھی صدیق اکبر کا مکروز ہے. کیوں؟ آقا نے خود فرمایا جس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا میں نے ہر ایک کو اس کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا بدلہ قیامت کے دن میں رب سے لے کے عطا فرماؤں گا، رب سے لے کے عطا فرماؤں گا. جو اس صدیق کا بے ادب ہو اس کے چہرے پہ پھر نور کیسے ہو سکتا ہے؟ نور اس کے چہرے پہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی ادب کرتا ہے، مصطفیٰ کے اہل بیت کا بھی ادب کرتا ہے. اور جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا ادب کرتا ہے قیامت کے دن پھر اس کے چہرے پہ نور کیسا ہوگا؟ چراغ گولہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تھوڑے تھوڑے آپ شرما رہے ہیں، شرمانے کی ضرورت نہیں، دل کھول کے کہیے سبحان اللہ. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے اور قیامت کے دن مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. یہ مصرع ایک بار مل کر پڑھیے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. شرمانے کی ضرورت نہیں، محبت سے پڑھیے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مجمع حشر میں اعمال جو کالے ہوں گے سب کے سب تیری ہی رحمت کے حوالے ہوں گے. سب کے سب تیری ہی رحمت کے حوالے ہوں گے. پوچھا دوزخ نے
یا رب تیرے مجرم ہے کہاں؟ قیامت کے دن میرے آقا شفاعت فرمائیں گے، میرے آقا کی شفاعت سے لاکھوں کروڑوں اربوں جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں میرے مصطفیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے۔ جہنم پریشان ہو جائے گی، گناہگار کدھر گئے؟ اے اللہ تیرے مجرم کدھر گئے؟ اللہ جواب ارشاد فرمائے گا، جہنم کے سوال اور اللہ کے جواب کو چراغ گولا ارشاد فرماتے ہیں، پوچھا دوزخ نے یا رب تیرے مجرم ہے کہاں؟ پوچھا دوزخ نے یا رب تیرے مجرم ہے کہاں؟ ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کے دوستوں کا جو احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نور عطا فرماتا ہے۔ تو 3 گزارشات مختصر سے وقت میں نے